مساء الخير للجميع ويا رب يجعل حياتهم كلها خير. لیکن جب سرکار کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ کچھ زرد تھا. وجہ کیا ہے؟ کچھ نہیں حضور، نہیں سمجھا نہیں سکا. شاید ہم اس معاشرے میں رہنے والے نہیں. ہوا کیا ہے، باپ کبھی جاتا ہے نا سسرال میں، بیٹی کے سسرال میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، وہ دکھی بہت ہوتی ہے. ابھی ابھی وہ رو کے بیٹھی ہوتی ہے، باپ کو دیکھ کر یک دم منہ دھو کے سامنے آ جاتا. باپ پوچھتا ہے بیٹا خیر تو ہے؟ نہیں ابا کچھ بھی نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. لیکن شاید وہ نادان یہ سمجھتی نہیں کہ بابا یہاں سے نہیں دیکھ رہا، یہاں سے دیکھ رہا ہے اس کو. محبت کی نگاہ کہیں اور ہوتی ہے. تو سرکار نے پوچھا ہوا کیا؟ دیکھا تو وہ تو پورا مطلب حصہ ہی غائب تھا، کوئی بہت بڑا اژدہا تھا جس نے ڈسا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا اب شاید کچھ دیوانے بیٹھے ہوں جو میری بات کو سمجھ سکیں، آپ تک یا آپ علماء تک یا آپ جو محبت. سرکار نے کہا دکھاؤ نا مجھے زخم. صدیق اکبر کے اس وقت آنسو نکلے. آپ نے کہا دکھاؤ زخم. میں نے کہا صحیح مر جاؤں گا، پاؤں آپ کی طرف نہیں کروں گا. یا اگر میں آپ تک بات کنوے کر سکا، حضور میری اوقات، پاؤں کروں سیدھا آپ کی طرف. رہنے دے زخم ہے تو کوئی بات نہیں. آپ نے کہا نہیں ادھر کرو میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضور نہیں، یہ ہے غلامی، یہ ہے محبت. اور پھر دیکھ سرکار کا کرم، سرکار نے ہاتھ رکھا پنڈلی پر. ہاتھ کس کا ہے؟ پنڈلی کس کی ہے؟ اور پکڑ کے زخم سامنے کیا. اب وہ میں بال کی کھال نہیں اتار سکتا، اب میری اوقات نہیں رہ گئی. زخم سامنے کیا، دیکھا اور مسکرائے. لعب دہن نکالا. زہر والا ہے زخم. آپ کہتے نا کہ تو میرا امتی ہے میں نبی ہوں، تو غلام ہے میں آقا ہے، تو مرید ہوں میں پیر ہوں، تو شاگرد ہے میں استاد ہوں. میں اب تیرے پاؤں پہ جو زخم ہے وہاں لگاؤں مرہم؟ یہ لے لے مرہم اور لگا لے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. کہا تو نے جو قربانی دی ہے وہ بے مثال ہے، اور میں جو مرہم لگاؤں گا زمانہ اس کو بھی یاد رکھے گا، اور اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا. سرکار نے اس طرح پنڈلی سے پکڑا ہوا ہے پاؤں کو، اور زخم پہ اپنے ہاتھ سے مرہم اس طرح لگا رہے ہیں، اس طرح لگا رہے ہیں. عرش اعظم نے صدا دی کہ صدیق تیری عصمت کو سلام. میں جس کے جوتوں کو چومنے کے لیے ترستا ہوں وہ اپنے ہاتھوں سے تیرے پاؤں پہ مرہم. تو کبھی نبی سے پیار تو کر، نبی سے محبت تو کر، دیکھ نبی تجھے کیسا صلہ دیتا ہے. وہ ویسے قرنی جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی محبت میں گزر گئی. جب سرکار کا وصال ہونے لگا تو آپ نے فاروق اعظم کو، مولا علی کو حکم دیا کہ یہ لوٹا، یہ کرتا، یہ مسلح قرن میں چلے جانا. وہاں پہ اویس قرنی ہیں، ان کو میری طرف سے دے آنا، اور ان کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں. اب تھوڑے تھوڑے واقعات تو مجھے، ویسے واقعاتی سلسلہ یہ گفتگو جو ہوتا ہے وہ مجھے نہیں آتا، میں نے تو کسی پوائنٹ پہ بحث کرنی ہوتی ہے. اب دھیان سے سنیے گا. لے جاؤ. اب کون جا رہا ہے؟ فاروق اعظم. کون جا رہا ہے؟ مولا علی. اور جا کے وہاں پوچھتے ہیں کوفے میں، یار یہاں پہ کوئی حضرت اویس قرنی رہتے ہیں؟ حضرت اویس قرنی یہاں پہ کون ہے؟ پھر آگے چلے گئے. آگے لوگوں کے جی اویس نام کا ایک آدمی ہے جو بکریاں چراتا ہے. آپ اس کے پاس پہنچ گئے. اس وقت حضرت اویس قرنی وضو فرما رہے تھے. حضرت علی بھی چلے گئے، فاروق اعظم بھی چلے گئے. کہتے یہی ہیں کہ نبی پاک سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے صحیح. ملنا، وصل. محبت میں اس کا بھی بڑا مقام ہے، اور محبت میں ہجر کا مقام بڑا ہے. یہ ہجر ہی تو رلاتا ہے نا. اور جب تک کوئی روئے نہ اس وقت تک بات نہیں بنتی. گئے، پاس گئے تو وہ دیکھا کہ اویس قرنی وضو فرما رہے. خبر دی کہ سرکار کا وصال ہو گیا. وہ تو پہلے رو رہے تھے.
تو اب فاروق اعظم نے چاہا کہ میں ان کے سامنے محبوب کا حسن بیان کروں. اب ایسے قرنی میں ایک بات کی جو فاروق اعظم کو بھی رلا دیا. کہا میرے سامنے آپ بات میں بیان کیجئے گا، پہلے مجھ سے سن لو کہ میرا محبوب تھا کیسا. وہ جو پھر زلفوں کا کیا ذکر، وہ جو حسن رسول کا ذکر کیا، اور وہ ہجر و فراق کی کیفیت میں رو رو کر محبوب کے قصیدے پڑھے. فاروق اعظم کہتے ہیں ملو تو ہو نہیں، ملاقات تو ہوئی نہیں، آپ یہ بتائیں دیکھا کہاں تھا. سیدنا ویسے قرنی آپ نے دیکھا کہاں تھا؟ کیا آپ نے کہا کیا سمجھتے ہو محبوب صرف تمہارے پاس ہی رہتے؟ اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں جلوہ محمدی موجود نہ ہو. اب ایسے قرنی کو نبی پاک کا پیغام دیا کہ یہ لے لیجئے لوٹا، یہ لے لیجئے کرتا، یہ لے لیجئے مسلح، اور نبی پاک نے کہا کہ میری امت کے لیے دعا کیجئے. یہاں چیخیں نکل گئی ہیں ویسے قرنی کی، میری اوقات جس امت کے لیے نبی خود دعا مانگتا ہے اس کے لیے مجھے کہتا ہے. حضور بات امت کی بخشش کے لیے نہیں تھی، بات زمانے کو دکھانا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا پھر اللہ ان کی مانتا کتنی ہے. حالانکہ ایسے قرنی کی دعا نبی کی دعا سے زیادہ اہم نہیں تھی، لیکن نبی پاک نے یہ پیغام بھیج کر اپنے ایک دیوانے کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی شان کو زمانے کے سامنے اجاگر کرنا تھا. اب جو اٹھائے ہیں ویسے قرنی نے ہاتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح کرو، کیا بار بار سودا کرنا ہے؟ بکریاں چراتے ہو نا تم، ان بکریوں کی اون کہ جتنے بال ہیں ان بھیڑوں کے میں نے اتنے بخش دیے. اب ایسے قرنی سجدے میں گر گئے، مولا میں تو نہیں کہہ رہا، یہ دیکھ بھیجا کس نے ہے؟ میں نہیں سمجھا سکتا، مجھے نہ دیکھ، میں کیا ہوں، میں تو قرن کے جنگلوں میں بکریاں چراتا ہوں، اس کی یاد میں رو لیتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں تو سکون پاتا ہوں. کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہی اصل میں راحت جاں ہے. دعا کیجئے آج جن لوگوں نے یہ بزم سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزتیں عطا فرمائے. آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتیں عطا کرے. آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ لوگ یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے سرکار کے دیوانوں کی پروٹیکشن کے لیے. ان کے بھی من کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی ہے، قانون کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن حضور یہ بھی تو دیکھیے ان کی قربانی. ہم بھول جاتے ہیں سب کچھ بہت اجلت میں، پیچھے ان کی بھی تو کوئی بیٹی انتظار میں بیٹھی، کوئی بہن، کوئی ماں، اور یہ عید آپ کی حفاظت کے لیے گزار دیتے ہوں گے عیب، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ کتنی بڑی خدمات ہیں. اور آج یہاں پہ آپ کی حفاظت کے لیے کوئی بھی آئے گا تو اٹیک میں پہلے زد میں تو وہ آئیں گے سر پہ کفن باندھ کے بیٹھے. باقی محفلوں میں بھی جاتے ہیں، صرف سنیوں کے پاس نہیں آتے. باقی کیا دیتے ہیں مجھے نہیں پتا. آپ بے وفا لوگ نہیں ہیں. جنہوں نے آج یہاں پہ ڈیوٹی کی ہے اور ڈپارٹمنٹ کے جن افیسران نے آج کی اس محفل کی اجازت دی ہے، دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں عطا فرمائے، ان کی مشکلیں آسان فرمائے. اور سب مل کر ایک دعا کریں گے. میرا خیال ہے ہم سب کی تمنا یہی ہوگی کہ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے نبی پاک کا دیدار نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو دہشت گردوں سے اور دہشت گردی سے نجات نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.